رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. أتعزون لنكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وزني وخليفتي وصاحب لواء قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتك نحو الكساء وقلت عليك السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله. أتعزون أن نكون معكم تحت الكساء؟ وقال السلام عليك والسلام عليك يا بنت يا بزعتي. وقال السلام عليك يا بنت ويا بزعتي قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت النبوة. وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت النبوة وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن صارهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا ملهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا فلكا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا رب أتظنني أن أحبيت على العرض لأكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد عزمت لك. فقبل الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مبنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تنزلي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنته له. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول. فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا الالتزام کی شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ ملاحظہ فرمائے گا۔ علی کے نام کی چرچا بہت ضروری ہے، علی کا نام کا چرچا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، جوان ہو گئے مرحب کے نسل کے بچے، جوان ہو گئے مرحب کے نسل کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ السلام کے شان میں ایک اور منقبت جو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ملاحظہ فرمائے گا۔
علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، نبی نے سب کو رکایا، غدیر خم میں بتایا، نبی نے سب کو رکایا، غدیر خم میں بتایا، کہ جس کا میں ہوں مولا علی ہے اس کا مولا، کہ جس کا میں ہوں مولا علی ہے اس کا مولا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نہ سب کچھ ایسا پایا علی نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ کچھ لوگ جو ہے امام سے بغض رکھتے ہیں، اور شاعر کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے، انشاءاللہ ملاحظہ فرمائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، بل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گئی برات آ گئی برات، غدیر خم کی رات کے بارے میں جو ہے شاعر کچھ اس انداز سے اپنے اشعار پیش کر رہا ہے، آ گئی برات آ گئی برات، کعبہ اطہر جھوم رہا ہے، کعبہ اطہر جھوم رہا ہے، نور کی ہے برسات، آ گئی برات آ گئی برات، کعبہ اطہر جھوم رہا ہے، کعبہ اطہر جھوم رہا ہے، نور کی ہے برسات، آ گئی برات آ گئی برات، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی کا ماحول ہے اور چند اشعار انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے۔ ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک صحرا مبارک، ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک صحرا مبارک، مبارک ہو تمہیں شادی کا یہ صحرا، مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی کا
صحرا مبارک ہو، کھلے ہیں گھر کے آنگن میں خوشی کے پھول ہر جانب، کھلے ہیں گھر کے آنگن میں خوشی کے پھول ہر جانب، کرم اللہ نے فرما دیا ایسا مبارک ہو، کرم اللہ نے فرما دیا ایسا مبارک ہو، نصیبہ جگمگایا ہے کہ مہک بن گئی دلہن، نصیبہ جگمگایا ہے مہک آج بن گئی دلہن، مہندی کا رنگ ہاتھوں میں مہک اٹھا، مبارک ہو مبارک ہو تمہیں شادی کا یہ صحرا، مبارک ہو کرم اللہ نے فرما دیا ایسا مبارک ہو، تبسم لب پہ ہے ہونٹوں پہ ہمیشہ عمر بھر تیرے، تبسم لب پہ ہونٹوں پہ ہمیشہ عمر بھر تیرے، عبادت کا صلہ ہوگا ڈبل، خوشیاں مبارک ہو، عبادت کا صلہ ہوگا ڈبل، خوشیاں مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں شادی کا یہ صحرا، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں شادی کا یہ صحرا، مبارک ہو، میرے مولا سلامت یہ رہے جوڑی سدا ہر دم، میرے مولا سلامت یہ رہے جوڑی سدا ہر دم، ہمیشہ ہو یہاں خوشیوں کی بارش، شادی مبارک ہو، ہمیشہ ہو یہاں خوشیوں کی بارش، شادی مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں شادی کا یہ صحرا، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں شادی کا یہ صحرا، مبارک ہو، کرم اللہ نے فرما دیا ایسا مبارک ہو، محمد و آل محمد صلوات۔ معذرت تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ ہم راستے میں تھوڑا سا یہی ٹریفک وغیرہ تھوڑا ہو گیا تھا، خیر پہنچ گئے مولا کی بات ہم تو۔ میں خصوصی طور پہ سب سے پہلے مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے جو برادران انشاءاللہ جوڑا بننے کے لیے جا رہا ہے، بس میری طرف سے، میرے خانوادے کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے خاص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ مولا ان دونوں کے جوڑے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ یہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم ہمارے زندگی کی شروعات ذکر اہل بیت سے کریں، ہم اپنی خوشی میں بھی اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، ہمارے غم میں بھی اہل بیت کو یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اسی اہل بیت کے نذرانے کو پہنچانے کے لیے امام علی کی بارگاہ میں ایک مطلب اور 2-3 شعر نظر کرتا ہوں۔ اس سے قبل اپنے دل میں اہل بیت کی جتنی محبت رکھتے ہیں ایک بلند ترین آواز سے صلوات پڑھیں سارے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرف ہے آپ کا علی،
یہ شرف ہے آپ کا علی، یہ شرف ہے آپ کا علی، یہ شرف ہے آپ کا علی، یہ شرف ہے آپ کا علی، ہو نبی کائنات علی، یہ شرف ہے آپ کا علی، اور کھلبلی منافقوں میں ہے، کھلبلی منافقوں میں ہے، مصطفیٰ کو مل گیا علی، یہ شرف ہے آپ کا علی، اور اپنی زندگی پر غور کر، اپنی زندگی پر غور کر، کیوں تجھے نہیں ملا علی، کیوں تجھے نہیں ملا علی، یہ شرف ہے آپ کا علی، ہو نبی کائنات علی، اور آپ یقیناً عبادت بھی ہو رہی ہے اور جشن بھی ہو رہا ہے، تو یقیناً کیا شان ہے میرے مولا کی۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو ایک نصیحت بھی ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ شعر نظر کرتا ہوں کہ کر رہے ہیں کام باغ میں، کر رہے ہیں کام باغ میں، اور ہے نفس کبریاء علی، اور ہے نفس کبریاء علی، تو دیکھ کر جری کو بول سب، دیکھ کر جری کو بول سب، ہو بہو ہے دوسرا علی، ہو بہو ہے دوسرا علی، اور جانتے ہیں سب امین کو، یہ کرم ہے آپ کا علی، یہ کرم ہے آپ کا علی۔ آئے مل جل کر ایک اور صلوات کا نذرانہ پیش کر دیں۔ بھائی مائک کی تھوڑی اگر آواز بڑھ جائے تو تھوڑے بڑھا دیجیے۔ ایک مطلب اور دو تین شعر اور نظر کر دیتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، جزاک اللہ۔ اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، تو جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس۔ سنیں جب ضرورت پڑتی ہے علم پہ جا کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں نا کہ مولا مجھے یہ تو، باب المراد کا دربار بالکل بازو میں، ابھی آپ جب بھی اندر آئیں گے تو دربار ہوتے ہوئے ہی آتے ہیں۔ کیا شان ہے مولا ابو الفضل عباس کی، ایک شعر سناتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، خود علی نے
یا عباس، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سکائے سکینہ عباس۔ مل کے سارے بولو نعرہ حیدری۔ ہاں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولتے رہ گئے۔ مسکرا کر کہا سکائے سکینہ عباس، مسکرا کر کہا سکائے سکینہ عباس۔ مولا ابوالفضل کو تلوار نہیں ملی تھی۔ میں ایک شعر سناتا ہوں۔ ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کر دی، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کر دی، تجھ سے سیکھے کوئی لڑنے کا سلیقہ عباس۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ تجھ سے سیکھے کوئی لڑنے کا سلیقہ عباس، تجھ سے سیکھے کوئی لڑنے کا سلیقہ عباس۔ تو یا عباس مل کے بولے یا عباس، تجھ سے سیکھے کوئی لڑنے کا سلیقہ عباس۔ اور ماشاءاللہ اب تو یہ پہلے میں دنیا میں دیکھتا تھا، لیکن اب گجرات میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی ہے کہ ماشاءاللہ ہر بندہ جب گھر بناتا ہے تو ایک علم ضرور اپنے گھر پہ نصب کرتا ہے، اور یہاں پر بھی اتنا بڑا علم ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ شعر سناتا ہوں آپ کو۔ اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، یہ علم نصب نہیں ہے ہمارے گھروں کی چھت پر، ہے عزاداروں کے سر پر تیرا سایہ عباس، ہے عزاداروں کے سر پر تیرا سایہ عباس، یا ہے عزاداروں کے سر پر تیرا سایہ عباس۔ میں بالکل کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، بس جو سمجھ میں آ رہا ہے، بات بنتی جا رہی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں آیا اندر تو میں نے کہا باب المراد کا دربار ہے تو یہیں سے شروع کریں گے، تو بس مولا عباس پہ بات ہو رہی ہے تو میں سناتا ہوں کہ عباس کیا ہے۔ سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی دعاؤں کی زد کو آتے ہیں، ایک ایسا باب ہوائی جگہ حضرت عباس، جسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں، جیت گئے اللہ جزاک اللہ یا رسول یا اللہم صلی علی۔ ایک ایسا باب ہوائی جگہ حضرت عباس، جسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں، جیت گئے عباس، جیت گئے عباس۔ میں اپنی جیت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، مولا ابوالفضل کی جیت کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو بن بازوؤں کے بھی آپ کو بانٹتا ہے، بالکل ہے نا؟ تو میرے ساتھ صرف آپ کو دہرانا ہے، جیت گئے عباس، جیت گئے عباس۔ اس محفل میں دہرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو آباد ہے
اس میں بھی مولا عباس کا یقیناً نظرانہ ہے. میرے ساتھ سب شریک ہو, سب بولیں جیت گئے عباس, جیت گئے عباس, جیت گئے عباس, عباس جیت گئے عباس, جیت گئے عباس. ارے دریا پر بھی دریا پر بھی باقی رکھی اپنے لبوں پر پیاس. جیت گئے عباس, جیت گئے عباس, جیت گئے, سب بولے نام مولا, جیت گئے عباس. عباس دریا پر بھی باقی رکھی اپنے لبوں پر پیاس. جیت گئے عباس. ارے شیر کے قبضے میں دریا ہے اور آنکھوں میں غصہ ہے, شیر کے قبضے میں دریا ہے اور آنکھوں میں غصہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ خیبر پھر سے ٹوٹنے والا ہے. ارے بھولنے سے بھی, ہاں بھولنے سے بھی کوئی نانا اب دریا کے پاس. جیت گئے عباس, جیت گئے عباس, عباس جیت گئے عباس, جیت گئے عباس. دریا پر بھی باقی رکھی اپنے لبوں پر پیاس. جیت گئے عباس. اور شیر کا بیٹا, ہاں شیر کا بیٹا, شیر کا بیٹا شیر ہے آخر جذبے کیسے گھٹ جاتے. کرب و بلا میں دھوکے سے گر ہاتھ نہ اس کے کٹ جاتے. ارے تیر تو کیا پرچھائی نہ آتی مشکیزے کے پاس. جیت گئے عباس, جیت گئے عباس. بھولنا نہیں ہے اے عباس, سب بولے نام مولا, جیت گئے اے عباس. دریا پر بھی باقی رکھی اپنے لبوں پر پیاس. جیت گئے عباس. جھوم کر بولی وفا, جھوم کر بولی وفا, عباس تو عباس ہے, عباس تو عباس ہے. یقیناً مولا عباس کی بات ہے بالکل الگ ہے, اس لیے تو بنی ہاشم کا چاند کہا گیا ہے مولا کو. عباس تو عباس ہے علی کا آئینہ, ہے علی کا آئینہ. عباس تو عباس ہے, عباس تو عباس ہے. میں ایسے ہی رولے بھی نہیں کہہ رہا کہ مولا عباس عباس ہے, دلیل بھی دوں گا آپ کو. شعر سناتا ہوں کہ کیوں ہے مولا عباس عباس. میں بند سناتا ہوں. ارے چھین کر فوجوں سے نہرے القمہ لے جائے گا, چھین کر فوجوں سے نہرے القمہ لے جائے گا. شیر سب کے سامنے دریا اٹھا لے جائے گا. ارے کون روکے گا بھلا, عباس تو عباس ہے, عباس تو عباس ہے, عباس تو عباس ہے. زندہ مردہ. عباس تو عباس ہے. اور جب
بندھا صحرا تو ہنس کر اہل خانہ نے کہا، انشاءاللہ کل کی بات ہے، میں آج ہی پڑھ رہا ہوں. قلب ہنس جب بندھا صحرا تو ہنس کر اہل خانہ نے کہا، ذکر اہل بیت سے ہے زندگی کی ابتدا، ذکر اہل بیت سے ہے زندگی کی ابتدا. پھر یہ اکبر نے پڑھا عباس تو عباس ہے، عباس تو عباس ہے. بس ایک معجزہ سناتا ہوں مولا ابوالفضل کا کہ کیا شان تھی. ہم جب مانگتے ہیں نا علم پہ جا کے تو یقیناً وہ ایک علم کا جو روب، ایک دبدبہ، ایک جلال، کہ کیا جب علم میں اتنی طاقت ہے تو علم بردار میں کتنی طاقت ہوگی، علم والے میں کتنی طاقت ہوگی. میں بند سناتا ہوں آپ کو. عباس تو عباس ہے، عباس ہے. ارے کھینچ کر کربلا میں ایک ہلکی سی لکیر، کھینچ کر کربلا میں ایک ہلکی سی لکیر. ارے فوج تو کیا کر دیا، فوج تو کیا کر دیا اس نے ہوا تک کو اسیر. آج ثابت ہو گیا عباس تو عباس ہے، عباس تو میرا مولا عباس ہے، عباس تو عباس ہے. آئیے میں دولہے کی طرف سے یقیناً مولا ابوالفضل کی بات بار میں ذکر ہو گیا تو چاہ رہا ہوں کہ شہزادی کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے، تو میں ان کو بھی شامل ثواب کرتے ہوئے میرے حصے میں جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں بات کو تمام کروں گا. آئیے اپنے دل میں بی بی زہرا کی جتنی محبت رکھتے ہیں، ابھی یقیناً بی بی کی آمد بھی ہے اور ایام بھی بالکل قریب ہے، جتنی محبت رکھتے ہیں شہزادی کے دل میں زبان سے اظہار کریں اور ایک بلند ترین آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہ وآلِ محمد. مجھے حکم ہے اس لیے 3-4 بند نظر کر دے دیتا ہوں. ساری کائنات فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ، ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ. تو خدا کی ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ. سنیں کیا شان ہے شہزادی کی. ارے روٹیاں روٹیاں گئی جو فرش سے، آیتوں نے آ کے عرش سے یوں ادا کیا ہے شکریہ، چومے تیرے ہاتھ فاطمہ. مل کے بولو نعرے حیدری. ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ. یہ وہ بی بی ہے کہ جو یقیناً دعا بھی کریں گے مالک کی بارگاہ میں کہ جلد سے جلد ہم یہاں بیٹھے ایک ایسا وقت بھی آئے کہ روزے کی جلد سے جلد تعمیر ہو اور ہم تعمیر جنت البقیع میں انشاءاللہ پہنچے اور وہاں پر بیٹھ کے اس بات کو آغاز کریں، اس بات کا جشن کریں اور بی بی کی بارگاہ میں بی بی کی ولادت و شہادت کی وہاں پہ منائی جائے. میں نظر کرتا ہوں بند کہ کیا شان ہے شہزادی کی. ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ. سنیں جب حسن حسین تھے اداس،
جب حسن حسین تھے اداس، خلد سے منگا لیا لباس، رد نہ کی خدا نے با خدا تیری کوئی بات فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ، اور جو تیرا فدق بھی کھا گئے مجرموں کی صف میں آ گئے، ان کا نام لیتے ہیں سبھی لعنتوں کے ساتھ فاطمہ، لعنت بے شمار، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ۔ یقیناً فدق کی بات ہے، کھانے والے کی بات ہے، چوروں کی بات ہے، کہ تو گھبرائیے گا نہیں انشاءاللہ۔ میں ایک بند سناتا ہوں آپ کو کہ جو تیرا فدق بھی کھا گئے مجرموں کی صف میں آ گئے، ان کا نام لیتے گئے سبھی لعنتوں کے ساتھ فاطمہ، تو مجرموں سے تیرے انتقام لیں گے آ کے غیب سے امام، ارے کاٹ دیں گے ذوالفقار سے ظالموں کے ہاتھ فاطمہ، یا ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ۔ ایک پیغام ہے، ایک بہت اہم پیغام ہے، نظر کرتا ہوں بند کہ کیا شان ہے شہزادی کی۔ قبلہ شعر سنیے گا کہ تو خدا کی وہ کنیز ہے، تیری ہر ادا عزیز ہے، سادگی حجاب اور حیا، سادگی حجاب اور حیا تیرے زیورات فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ۔ آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اس ذکر کو سننا اور اچھی باتوں پہ مسکرانا، دل کو بہلانا، بتانا کہ ہاں ہم یقیناً اس اہل بیت کی، ہم سن کے جب مولا کو اتنا مانتے ہیں تو یقیناً جب ہمارے سامنے ہمارا پردے والا وارث ہوگا تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ میں آپ کو اس بات کی تصدیق دیتا ہوں کہ ایسے ہی نہیں مانتے، اس کی آپ کو ایک مثال بل سناتا ہوں آپ کو کہ تجھ سے عشق بے سبب نہیں، اکبر اپنے دل کو ہے یقین، حشر میں دلائیں گی ہمیں آ کے خود نجات فاطمہ، مل کے بولے نعرہ حیدری، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ ہے تیری زکوٰۃ فاطمہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جو صحرا بننے کے لیے جا رہا ہے تو میں اپنی طرف سے تو ڈیوٹی اہل بیت کی دے چکا ہوں، اب میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے دعاؤں کا نذرانہ گھر والوں کو میں آج ہی پہنچا دیتا ہوں، تاکہ یقیناً تا حیات، اور جب تک اس سے پہلے بھی میں نے دعا کی تھی لیکن کچھ لوگ زیادہ آ چکے ہیں، تو یقیناً میں سب کے جانب سے دعا کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں کہ جوڑا کر جو انشاءاللہ
بننے کے لیے جا رہا ہے کہ مالک کسی حال میں کوئی تکلیف نہ دے۔ جو یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں سب کی جانب سے میں ان کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، اور دونوں جوڑوں کے لیے کہ بی بی زہرا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دونوں کا جوڑا ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو آل کی تکلیف، مال کی تکلیف، قرض کی تکلیف، مرض کی تکلیف، یہی وہ فرش عزا ہے جہاں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہے۔ میں سب کی جانب سے ذکر کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو جو دلی مراد لے کے یقیناً اس بارگاہ میں آئے ہیں، مولا آج ہی شب ذکر کے صدقے میں سب کی مرادیں جلد سے جلد پوری کریں۔ میں امام رضا کی بارگاہ میں صرف ایک مطلع اور ایک بند پڑھتا ہوں ثواباً، تاکہ شادی کے لیے امام رضا کا ذکر بھی ہو جائے، اس ایران والے علی کا، اور ایک دو بند صرف دعاؤں کے پڑھ دیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ نے یقیناً قبلہ کو بھی سماعت کرنا ہے۔ یا شاہ خراسان میرے مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، ہے تم سے جہاں میں ایران کی پہچان میرے مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، ہے تیری عطا نے جوڑا یہ بنایا، دن شادی کا تو نے دونوں کو دکھایا، ماں باپ تمہارے احسان پہ قربان میرے مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، اور کرتے ہیں طلب جب شہزادی قم سے، اوقات سے بڑھ کر مل جاتا ہے تم سے وہ نازش مریم، تم فخر سلیمان میرے مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا، ہو مبارک یہاں پر سبھی کو دن خوشی کا ہے آیا، خاص لمحہ تمہاری زندگی کا ہے آیا، پھیلی ہوئی ہے رحمت رب کی پوری دعائیں ہو گئی سب کی، دیکھو نظر یہ دلا دی سب نے، دی ہے مبارک بادی سب نے، ہو مبارک یہاں پر سبھی کو دن خوشی کا ہے آیا، ارے دور رہے سے ہر ایک غم، سایہ کرے غازی کا پرچم، سب لوگوں کی ہے یہ دعائیں، کرب و بلا ہے سال یہ جائیں، ہو مبارک یہاں پر سبھی کو دن خوشی کا ہے آیا، خاص لمحہ تمہاری زندگی کا ہے آیا، خاص لمحہ تمہاری زندگی کا ہے آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ سارے بزرگوں کی ہے دعائیں، یہ نبیوں کے صدقہ پائے، زہرا کے دل نے یہ صدا دی، سب کو مبارک ہو یہ شادی، خاص لمحہ تمہاری زندگی کا ہے آیا۔ جب بھی جوڑا بنے انشاءاللہ سب کی جانب سے میں پیش کر دی دیتا ہوں۔ سب جواد امام مولا یار ہو مبارک یہاں پر سبھی کو دن خوشی کا ہے آیا، شادی میں جو بھی ہے آیا اپنے ساتھ دعائیں لایا، شور اٹھا ہے صلی اللہ کا
نعرہ لگا ہے مولا علی کا، میرے سارے بولو نعرہ حیدری۔ شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک شادی مبارک۔ پر خوشنود امام زمانہ اور جلد سے جلد تعجیل امام ظہور امام کے ظہور کے لیے بلند 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 ترین صلوات پڑھ دیں سارے۔ اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین و خاتم النبیین مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم وقت کی مناسبت سے یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ ویسے مجھے بانی مجلس نے ٹائم نہیں دیا ہے کہ کتنی دیر پڑھنا ہے، اگر ابھی کوئی بتا دے تو بہتر رہے گا، ورنہ پھر کہیں گے کہ بہت لمبا چلے گئے۔ بہرحال اگر نہیں بتاتے تو 45 منٹس کے اوپر نہیں جاؤں گا میں۔ جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، وہ ہے 21ویں صدی میں یہ نکاح، یہ شادی کی اہمیت کیا ہے؟ کیا واقعی اس دور کے اندر شادی کی کوئی ویلیو بچتی بھی ہے کہ نہیں بچتی ہے؟ اب آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کیا بے تکا ٹاپک لے کر آئے ہو کہ 21ویں صدی میں ہم لوگ تو شادی کی محفل میں بیٹھے، ہمارے سماج میں شادیاں بھی ہوتی ہے، کون شادی سے منع کرتا ہے؟ اب انشاءاللہ اس گفتگو کو میں کھولنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ دنیا آج کس طرف جا رہی ہے اور کیسے دنیا اس شادی کے انسٹیٹیوشن کو تقریباً ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے۔ نام بدل دیے گئے ہیں، کام وہی سارے ہو رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو شادی انسانی ثقافت کا وہ عمل ہے، مسلمان، ہندو یا کسی بھی دھرم کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، تو یہ ایسی چیز ہے جو ہر سماج میں رائج ہے، ہر مذہب میں رائج ہے۔ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کم و بیش ہر مذہب کے اندر شادی، نکاح، عروسی، بیاہ جو کہہ لیجئے، اس کا وجود ضروری ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جہاں 21ویں صدی میں ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں نا، 21ویں صدی میں پیدا ہوئے لوگ ہیں، 21ویں صدی میں ہر چیز اپنا وجود بدل رہی ہے، اور یہ غلط نہ ہوگا کہنا کہ اے آئی کے آنے کے بعد، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد ہر چیز اپنا وجود کھو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس 21ویں صدی میں جہاں ہر چیز اپنا وجود کھو رہی ہے، اور خصوصاً اس اے آئی کے ریولوشن کے بعد، جہاں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ اے آئی کا ایک حصہ جسے ہم جانتے ہیں، اس کے بعد چیزیں اپنا وجود کھو رہی ہیں۔ اب اس دور کے اندر ہمارے سامنے کم و بیش دو بڑے ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں۔ پہلا ٹرینڈ یہ ہے کہ جس کے اندر لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شادی وغیرہ آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، پرانے لوگ یہ کر رہے ہیں، جن کے خیالات پرانے ہیں وہ سب شادی وغیرہ کرتے ہیں، ہم تو ماڈرن خیال والے لوگ ہیں، ہمیں شادی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ اس کے لیے سروے موجود ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان یہ سروے کیا گیا، کم و بیش کسی ویسٹرن کنٹری میں ہوا تھا، انڈیا کا سروے نہیں ہے۔ سروے کے اندر جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہ جوان تھے جو ابھی شادی کرنے کی کگار پر ہے یا جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، تو اس میں 83% لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی ہاں زندگی کے کسی موڑ پر ہم شادی کریں گے، لیکن اس میں 85% ایسے تھے کہ جو مانتے تھے کہ بھائی
شادی کریں گے ضرور، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شادی کریں گے تبھی وہ ساری چیزیں جس چیز کے لیے ہم شادی کرتے وہ سارے مقاصد ہمیں مل سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بنا شادی کے بھی ہمارا کام چل سکتا ہے۔ اور اس کے اندر 40% لوگ ایسے تھے جن کو یہ والا شادی کا سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ لگتا تھا کہ یہ سب پرانے لوگوں کے خیالات ہیں، اس دور کے اندر ماڈرن ہو گئے، شادی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ اور آگے، آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا ملینیلز اور جین زی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو لوگ آج کم و بیش 28 سال کی عمر کے ہیں ان کو جین زی کہتے ہیں، 28 سے 30-32 والے تک، اور جو 12-14 سال کے ان کو ملینیلز کہتے ہیں۔ ان میں ہر چھٹا آدمی اس بات کا قائل تھا کہ شادی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہمیں ہمیشہ سمجھ لینی چاہیے، اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے آج نہیں کل وہ ہمارے یہاں آنے والا ہے۔ راحت اندوری کا مشہور شعر ہے نا، لگے گی آگ تو ہر گھر زد میں آئے گا، یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یعنی ہر چیز ہم یہ سوچ کر بیٹھے رہیں گے کہ وہ تو ہمارے یہاں آئے گا تب دیکھا جائے گا، نہیں، ہمیں لوگوں کو متوجہ کروانا پڑے گا۔ تو پہلا ٹرینڈ ہمارے سامنے یہ آیا کہ لوگ شادی کرنے کے لیے اسے آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہے ہیں، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسرا ٹرینڈ اس سے ڈینجر، شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن انسان سے شادی نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے تو پھر کس سے شادی ہوگی بھیا؟ اب اس اے آئی کے بعد لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، روبوٹ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ جاپان کے اندر، چائنا کے اندر بہت سارے، آپ کو اب ایک گوگل ماریں گے آپ کو مل جائیں گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسان سے اب شادی کرنا نہیں چاہتے، وہ اے آئی سے شادی کرنا چاہتے، روبوٹ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے اس دور میں یہ دو بڑی مصیبت ہے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اے آئی سے، انسان سے نہیں کرنا چاہتے، اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے کہ یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، پتہ نہیں آپ پرانے خیالات والے ہیں، تو شادی اب پرانے لوگوں کی چیز رہ گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 21ویں صدی کے اندر شادی کی واقعی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اسلام تو اسے بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ اب وہ ساری احادیث میں نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اسلام میں شادی کی، نکاح کی اہمیت کیا ہے، کتنی زیادہ ایمفیسس دیا گیا ہے کہ آپ نکاح کریے، حتیٰ کہ آدھے ایمان کی آپ کو گارنٹی دی جا رہی ہے، 1 رکعت کا ثواب 70 رکعت کر دیا جا رہا ہے، اور اس حد تک کہ قرآن اس نکاح کو خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت کہہ رہا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے جنس میں سے تمہاری زوجہ کو پیدا کیا۔ میں پیرافریز کر رہا ہوں، آیت کو ایگزیکٹ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن اتنی امپورٹنس دے، رسول اسلام اتنی امپورٹنس دے، اسلام اتنی امپورٹنس دے، اور ہم اس کگار پہ آ کر کھڑے کہ جہاں شادی کی کوئی اہمیت نہیں بچ رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیوں پیش آیا اور اس کا حل کیا ہے، تو 2 چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شادی کی ہسٹری کیا رہی ہے، اور جو لوگ آج شادی کے قائل نہیں ہیں ان کے مقاصد کیا ہے۔ جب یہ 2 چیز ہم سمجھ لیں گے تو خود بخود چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گی۔ یہاں سے 10 منٹ تھوڑا ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا معاملہ ٹپیکل ہے لیکن ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بات کو منتقل کر سکوں، خصوصاً جوانوں کے لیے گفتگو، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک صلوات سے آپ سہارا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر ہم شادی کی ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھیں کہ یہ شادی، میں ابھی مسلمانوں کی ہسٹری کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں اور عام دنیا جو مسلمانوں سے ہٹ کر جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا ریٹن ڈاکیومنٹ اگر کوئی شادی نامہ جسے ہم کہتے ہیں، نکاح نامہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں ملا ہے تو آج سے کم و بیش 4000 تقریباً 4300 یا 4200 سال پہلے عراق کے اندر میسوپوٹیمینین سویلائزیشن، جیسے ہمارے ہند کش سویلائزیشن تھا، ویسے اس زمانے میں عراق کے اندر بھی ایک بہت بڑی ثقافت تھی۔ اس ثقافت میں پہلی مرتبہ ہمیں ریٹن ڈاکیومنٹ ملا ہے کہ جہاں شادی کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، اب اس زمانے میں شادیاں ہوتی تھی کیوں؟ یہاں سے ساتھ رہیے گا، ایک منزل تک لے کے جانا تھا۔ اس زمانے میں شادی کیوں ہوتی تھی؟ اس زمانے میں شادی عبادت نہیں تھی،
اس زمانے میں شادی کرنے کی وجوہات الگ الگ تھی، کیونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ قبائلی سسٹم میں تھے، تو لوگوں کو اپنی طاقت بڑھانی ہوتی تھی. تو طاقت بڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بھائی اگر میرا قبیلہ اس قبیلے میں شادی کرے گا تو ہمارا الائنس اور پارٹنرشپ ہو جائے گی، تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی. دوسرا، زمین جائیداد لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، منتقل کرے تو کسے کرے، بچے چاہیے تو اس لیے انہیں شادی کرنی تھی. اور عورت بیچاری اکیلی ہوا کرتی تھی تو اس بیچاری کو سپورٹ مل جائے اس لیے شادی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ الائنس بنانا ہے، لوگوں کو جائیداد منتقل کرنی ہے، عورت کو سپورٹ دینا ہے اور اپنے آپ کو قوی بنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بچے ہوں گے، جتنی بڑی فیملی ہوگی، اتنا آپ بڑے گنے جائیں گے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تقریباً 3,500 سال پہلے مسلمانوں کی ثقافت کو چھوڑ کے شادیاں اس لیے ہوتی تھی. زمانہ آگے بڑھتا گیا، جب آگے بڑھا تو کم و بیش آج سے زیادہ نہیں، لیکن یہ 20ویں صدی چل رہی ہے نا، 8ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، اب تک شادی عبادت نہیں ہے. اب تک شادی صرف ایک سماجک ضرورت ہے، اس لیے شادیاں ہو رہی تھی. 8ویں اور 9ویں صدی کے اندر یہاں پر انٹری ہوتی ہے چرچ کی، کیونکہ اس زمانے میں جو اکثریت اس طرف تھی وہ عیسائیت کی تھی. تو وہاں کیا ہوا کہ چرچ کی حکومت ہونے لگی، چرچ کا روب و دبدبہ بڑھنے لگا. تو چرچ نے کہا کہ اب تک جو شادی چرچ سے باہر ہوتی تھی اب وہ چرچ میں ہوگی، اور پادری کا آشیرواد لیا جائے گا تبھی آپ کی شادی مکمل ہو جائے گی. یعنی اب تک جو ایک چیز سماجک تھی اسے اب عبادت بنایا جا رہا ہے. کب ہو رہا ہے یہ؟ 8ویں اور 9ویں صدی کے اندر. اس سے پہلے یہ عبادت نہیں تھی، اس سے پہلے چرچ کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ ایک سماجک کام تھا. اب چاہیے جہاں کر لیجئے، لیکن اس کے بعد اس کو لایا گیا چرچ کے اندر. اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا ہے تو 16ویں صدی میں، آج سے کم و بیش 450 سال پہلے، اس میں گورنمنٹ کی انٹری ہوتی ہے کہ بھائی جب چرچ کے پادری کے بغیر تمہاری شادی نہیں ہو سکتی تو گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر کیسے کرو گے بھائی تم؟ تو انہوں نے رجسٹری کروانا شروع کیا. ہم لوگ کرواتے ہیں نا، میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ بنواتے، یہ 400-450 سال پہلے ہونا شروع ہوا. زمانہ اور آگے بڑھا، زمانہ اور آگے بڑھتا ہے اور کم و بیش 250 سال پہلے اس شادی کے اندر، ابھی تک شادی کیوں ہو رہی تھی؟ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، چرچ کی عبادت کے نام پہ ہو رہی تھی. اب لوگوں نے اس کے اندر، جسے ہماری عام فہم زبان میں ہم لوگ لو میرج کہتے ہیں، پسند کی شادی، یہ 250 سال پہلے لوگ اس کو لے کر آتے ہیں. اس سے پہلے لوگ پسند کی شادی میں زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے. اب 250 سال پہلے محبت اس کے اندر آ گئی، لیکن محبت تو آ گئی لیکن پھر بھی مرد اور عورت ایکول نہیں تھے، عورت پھر بھی حقیر تھی. 50 سال پہلے عورت کو مرد کے برابر وہاں پہ درجہ ملا ہے ویسٹ کے اندر. تو یہ جو پورے 3,500 سال میں شادیوں نے شادی تو اپنی جگہ رہی، لیکن شادی کے مقصد اور اہداف بدلتے رہے. پہلے کسی اور چیز کے لیے شادی ہو رہی تھی، بعد میں کسی اور چیز کے لیے شادی ہونے لگی. اور جب آتے آتے یہ دور آیا، اب اس دور کے اندر پہلے کیا تھا کہ بھائی ہم قبائلی سسٹم میں رہتے تو ہمیں طاقت بڑھانی ہے. اب تو ہو گئے نیوکلیئر فیملی، کیا طاقت، میں اپنے میں خوش، آپ اپنے میں خوش، آپ کو اپنی طاقت بڑھانی ہے، آپ بڑھا لیجئے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مقصد ختم ہو گیا آپ کا. اب وہ زمین جائیداد بھی کہاں بچی ویسٹ میں لوگوں کے پاس، کیونکہ لوگ تو خود کمانے کے عادی ہے کہ بھائی ہم کمائیں گے، ہم باپ کا کیوں لیں. تو انہیں آگے کچھ منتقل بھی نہیں کرنا ہے، تو اب انہیں بچوں کی بھی کوئی خاص ضرورت نظر نہیں آتی ہے. زمانہ بدلا، مقصد بدلتا گیا، پلس جنسی خواہشات پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا تھا. اب آپ نے تو اوپن مارکیٹ کر دیا کہ وہ جنسی خواہشات جس کو ہم نے شادی کے دائرے میں لا کر رکھا تھا، آپ نے اوپن مارکیٹ کر دیا، جس کو جہاں جی چاہے وہ چلا جاتا ہے. تو وہ بھی آپ نے مقصد کو ختم کر دیا. انہوں نے شادی کو 3,500 سال میں شادی کے جتنے مقصد تھے وہ آتے آتے اس دور کے اندر سارے مقصد ختم کر دیے. جب مقصد ختم ہو گئے، کیونکہ زمانہ بدلتا گیا، لوگوں کی ریکوائرمنٹ بدلتی گئی، لوگ بدلتے گئے، مقصد ختم ہو گیا تو شادی کی ریکوائرمنٹ بھی ختم ہو گئی. آج ویسٹ میں آپ دیکھیے
2022 کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جتنی شادیاں ہوئی ہے، اگلے ہی سال 2023 میں 20% کم شادیاں ہوئی ہے. یعنی لوگوں کو وہاں پہ انٹرسٹ نہیں رہا ہے. یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے شادی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، اسی لیے وہ لوگ اب شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی ختم اس لیے ہوئی ویسٹ کے اندر کیونکہ وہاں ان کا مقصد ختم ہو گیا. انہیں نہ جنسی خواہشات کے لیے شادی کی ضرورت ہے، انہیں نہ الائنس بڑھانے کے لیے شادی کی ضرورت ہے، انہیں نہ طاقت کے لیے شادی کی ضرورت ہے. تو پھر وہ شادی کرے کیوں جب ان کا مقصد حل ہو رہا ہے؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے، مثال کے طور پہ مجھے مہوا سے بھاؤ نگر آنا ہے. اگر میرے پاس آپشن ہو کہ میں ایس ٹی بس میں آ جاؤں یا کار میں آؤں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ جی علی اکبر بھائی جتنا تو نہیں بلواؤں گا، لیکن کم از کم اتنا تو بول ہی سکتے ہیں. اگر میں ایس ٹی میں آ جاؤں تو آپ کہیں گے تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. آسانی انسان چاہتا ہے. اب ان کے جتنے بھی شادی کے مقاصد تھے نا، وہ ان کو آسانی شادی کے دائرے کے باہر ملنے لگے، تو ان کے لیے شادی ختم ہو گئی، ان کے لیے شادی کا وجود ختم ہو گیا. اب یہ پہلا ٹرینڈ اتنا ڈینجرس ہو گیا کہ لوگ اب شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ انڈیا میں آ چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سماج میں آیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو جتنا زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے، جتنا مذہب سے دور ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں میں ملوث ہوتا ہے. شادی کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کی ساری ضرورتیں شادی سے باہر پوری ہو رہی ہے. تو یہ تھا پہلا ٹرینڈ. اور دوسرا ٹرینڈ، میں بھی اس کا دونوں کا جواب دوں گا، دونوں ٹرینڈ سمجھا لیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے شاید اسی پہ بات ختم کر دوں گا. 2-3 بات اور کرنی تھی، شاید نہیں کر پاؤں. دوسرا ٹرینڈ جو ہے، پہلا ٹرینڈ میں نے کیا بتایا تھا کہ شادی کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. دوسرا ٹرینڈ جو کرنا چاہتے وہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، روبوٹ سے شادی کرنا چاہتے، اے آئی سے شادی کرنا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ بھی سوچیں گے نا کہ یہ کیا بیوقوفی ہے، کون روبوٹ سے شادی کرتا ہے؟ شادی اس لیے روبوٹ سے کرنی ہے کیونکہ اس میں کچھ فائدے ہیں. کیوں؟ آپ روبوٹس کے ساتھ شادی کریں گے تو روبوٹ آپ جو کہیں گے وہ سننے والا ہے. میاں بیوی گھر میں ہوں گے، بات چیت ہوگی تو کبھی آپ زیر کریں گے، کبھی وہ زبر ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے نارملی لائف میں، پارٹنر کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. روبوٹ میں وہ والا مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا کہے وہ سیم چیز ہمیشہ آپ کو جواب دے گی. یہاں آپ نے سوال کیا، وہاں آپ کو جواب دے دیا. ہمیشہ آپ کے لیے تیار، کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ انسان یہ سب چیزیں چاہتا ہے. پلس دوسری مشکل ہے کہ ہم لوگ، ہماری جنریشن اور ہمارے بعد والی، پیدا ہی اس کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے بغیر چل نہیں سکتے. مطلب یہ چھوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے، کبھی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے ساتھ پیدا ہوئے. اچھا ہماری مشکل کیا ہے؟ میں یہاں آ کر بھاؤ نگر میں 10 دوست نہیں بنا پاؤں گا، لیکن آن لائن فیس بک پہ میرے 4500 دوست ہوں گے. ہم عادی ہو چکے ہیں آن لائن چیزوں کے، بچپن سے ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے. اب اس ٹریننگ میں مجھے آن لائن کسی سے بات کرنے میں ڈر نہیں لگتا، لیکن 4 لوگ کھڑے ہوں گے، میں بول نہیں پاؤں گا، بات نہیں کر پاؤں گا. تو لوگ سوچتے ہیں کہ ان سب مصیبتوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ میں آن لائن ہی کچھ اپنا معاملات کر لوں. اچھا اس میں اچھی چیز ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت اچھی چیز ہے کہ جیسے آپ اس کو پروگرام کریں گے وہ ویسے ہی جواب دے گی. مثال کے طور پہ آپ کو جو چیز پسند ہے وہ وہی بات کرے گی، آپ کو جو پسند نہیں ہے وہ کبھی ذکر ہی نہیں کرے گی. شادی میں تو اگر آپ انسان کے ساتھ کر رہے تو کبھی آپ کو اس کا سننا پڑے گا، کبھی اس کی ماننی پڑے گی، وہ کبھی آپ کی مانے گی. تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ اسی کے ساتھ میں ہو جاؤں. اور بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اے آئی کے ساتھ شادی کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب اسلام کے پاس کیا ہے؟ اتنی تاکید جو اسلام کر رہا ہے، تو اب اسلام کی تاکید کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اسلام کی نکاح کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا. وہاں مقصد بہت سارے تھے، ارتقاء ہوا، ایولیوشن ہوا، مقصد ختم ہو گیا، شادی کے باہر سارے مقصد مل رہے تھے. لیکن اسلام نے یہ جو سارے مقاصد تھے، جنسی خواہشات ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا، فیملی بڑا کرنا، یہ سارے مقصد رکھے ہیں. نکاح میں نہیں رکھے ایسا نہیں ہے، یہ سیکنڈری مقاصد ہے. لیکن اسلام نے ایک ایسا مقصد رکھا ہے شادی کے اندر
کہ وہ مقصد انسان اگر 2000 سال پہلے بھی تھا تب بھی اس کو اتنی ہی ضرورت تھی جتنی آج ضرورت ہے، اور آج سے 2000 سال کے بعد بھی دنیا چاہے کتنی بھی آگے چلی جائے وہ مقصد بغیر شادی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کا نام ہے سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں خدا کہہ رہا ہے لے تسکنو الیہا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون پالو۔ انسان کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، کتنا بھی آگے چلا جائے، لیکن اس کی زندگی میں سکون ہمیشہ ضرورت بن کے رہے گی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سکون، تم چاہے جنسی خواہشات شادی کے باہر تم جا کے اپنی خواہشات پوری کر لو، تم دوسری چیزیں شادی کے باہر کر سکتے ہو، لیکن وہ سکون تمہیں بغیر شادی کے نہیں مل سکتا۔ اسلام نے مقصد کو اتنا اوپر لا کے رکھ دیا کہ انسان کسی بھی زمانے میں ہو، کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، بغیر شادی کے اس کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی 4 منٹ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ لوگ اے آئی کے ساتھ شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں سکون ملتا ہے، اس میں کچ کچ نہیں ہے، اس میں ماتھا پھوڑی نہیں ہے، تو شادی تو ہو رہی ہے، تو ہم کہاں کاہے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جو سکون ہے نا وہ ٹائم بینگ کا سکون ہے۔ ایسے ڈاکیومنٹڈ کیسز آ گئے ہیں کہ جو لوگ، ایک 14 سال کا لڑکا ہے، اس کی ماں نے کورٹ میں کیس کیا ہے، جوان سمجھ پائیں گے، گیم آف تھرونز جو آپ نے نام سنا ہے، اس کا چیٹ باٹ جس نے بنایا تھا اس کے اوپر کیس کیا۔ کیا کیس کیا؟ کہ میرا بیٹا تمہارے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی، وہ اس کو دل دے بیٹھا اور اس کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا تھا، وہ اب اس کو اپنا پارٹنر مانتا تھا، لیکن چونکہ تمہارے اے آئی نے ایسا کچھ کیا جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے سوسائڈ کر لیا اور اس نے جا کے اس کے اوپر کیس ٹھوک دیا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سکون صرف جب مرد اور عورت ساتھ آئیں گے تبھی ملے گا۔ آپ کو وقتی سکون مل سکتا ہے، آپ کو وقتی طور پہ ایسا لگے گا کہ ہاں ہم تو آن لائن سکون حاصل کر لیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اپنا رخ بدلتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، اے آئی جیسے ہی تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جاتا ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، کیونکہ ابھی تک اس کو عادت ہو گئی ہے کہ اس نے جیسے ٹرین کیا ہے ویسا ہی اے آئی اس کو ملا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپ گریڈ ہو جائے گا، آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کے اوپر کھرا نہیں اترے گا، اور پھر آپ جو ایک خیالی پلاؤ کے اندر اپنی زندگی جی رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے اس کے مقصد کو سکون قرار دیا۔ اب یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جوک جو بنتے ہیں وہ اسی شادی پہ اور میاں بیوی پہ بنتے ہیں، لیکن قرآن اسے خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت قرار دے رہا ہے، یعنی خدا کی نشانی، خدا کو سمجھنے کا ذریعہ کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیے کتنا بڑا کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا کہ خدا کو اگر پہچاننا ہے، خدا کی نشانیوں کو سمجھنا ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ میں نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہاری زوج کو پیدا کیا۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو اس دور کے اندر ہے، سب سے بڑی مصیبت جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہے حفظ فروج کا پہرا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھولوں گا اور تھوڑا سا بند لفظوں میں بھی بات کروں گا، لیکن اس کو بات کرنا ضروری ہے اس کے اوپر۔ حفظ فروج کا مطلب کیا ہے؟ ویسٹ چاہتا ہے، مغرب چاہتا ہے کہ یہ حفظ فروج جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ حفظ فروج کو اگر میں عام فہم زبان میں کہوں تو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کی جنسی خواہشات نیچرل چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، لیکن آپ اسے ایک دائرے کے باہر نہیں لے کے جا سکتے، اس دائرے میں رہ کر آپ کو اس خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان اس دائرے کو بنایا، اور اس دائرے کو اس لیے مرد اور عورت کے درمیان بنایا کیونکہ اگر یہ دائرہ رہے گا تو شادی سکسیسفل ہو سکتی ہے، اور ویسٹ یہی چاہتا ہے، مغرب یہی چاہتا ہے، اور جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، یہ حفظ فروج کا پہرا اٹھا لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی یہ اٹھے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگزامپل دے رہا ہوں، تھوڑا سا اور ہے لیکن بات کو منتقل کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے اس بچے کے دماغ پر کیا بیتے گی
جو دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ کسی اور کے ساتھ ہے اور اس کی ماں کسی اور کے ساتھ ہے. سائیکولوجیکلی اس بچے کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ ویسٹ میں یہی مشکلات پیش آ رہی ہیں. بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اماں کا پہلا بوائے فرینڈ ہے, یہ ابا کی دوسری گرل فرینڈ ہے, یا اماں کا تیسرا بوائے فرینڈ ہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے, اور بیچارہ رہ رہا ہے اس کے ساتھ. یہ ساری کھچڑی وہاں پک رہی ہے. اس وجہ سے ویسٹ کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے وہ ہے اخلاقی کردار ختم ہو رہے ہیں, اخلاقی اقدار ختم ہو رہے ہیں, اور ویسٹ جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بالکل پست ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے حفظ فروج کا پہرا اٹھا دیا ہے. اچھا, ہمارے انڈیا میں بھی 2018 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک ججمنٹ دیا تھا. سیکشن 497 کے اوپر کچھ بات چیت چل رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہے اور اس شادی میں رہتے ہوئے بھی وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے باہر وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے, تو یہ الاؤڈ ہے, ایکسیپٹیبل ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی ہم لوگ بھی اس طرف پرستھان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں. جہاں یہ حفظ فروج کا پہرا اٹھا, سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہو رہا ہے. اور یہ اے آئی ہم کو سب کچھ تو دے سکتا ہے, ایک 5 منٹ کے لیے مان لیجئے سکون بھی اگر اس نے دے دیا, چند لمحوں کا ہی صحیح, چند منٹوں کا ہی صحیح, لیکن ایک چیز جو یہ ماڈرن دنیا ہمیں نہیں دے سکتی, جو صرف اور صرف اس نکاح سے حاصل ہو سکتی ہے, وہ ہے فیملی لائف, فیملی سٹرکچر. کیونکہ انسانی ثقافت کی بنیاد اس فیملی سٹرکچر کے اوپر ہے. اگر فیملی لائف نہیں ہوگی تو نہ ثقافتیں بنے گی, نہ سویلائزیشن ہوگا, کچھ بھی نہیں, سب ختم ہو جائے گا. سب کچھ اس فیملی لائف کے اوپر ہے. اور ویسٹ نہیں چاہتا کہ انسان کی فیملی لائف صحیح سے چلے. کسی بھی سماج کو اگر ہمیں صحیح کرنا ہے تو بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی فیملیوں کو ٹھیک کر لیں, سماج خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ یہ اینٹ ہے اس دیوار کی جو ہم بنا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیملی لائف کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اور بقیہ چیزوں کے اوپر ہم لوگ آ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر, ابھی 21 سینچری, اچھا برادر آپ زیادہ ٹینشن نہ لیجئے گا, آپ بھی سب دیکھیں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جہاں لوگوں کے اندر صبر کا مادہ بالکل ختم ہو گیا ہے, مطلب پہلے بزرگان بیٹھے ہیں, وہ یہی مجلس, مطلب بڑے خطبہ کی بات کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹہ سن لیتے تھے, اب تو 40-45 منٹ میں بھی کہتے ہیں کہ باپو لمبو کرے اچھے, کیونکہ صبر کا مادہ نہیں بچا. ہم لوگ وہ جنریشن ہے کہ جن کو پورا دین مذہب سب کچھ 1 منٹ والی ریل پہ چاہیے, اب وہ کیا کیا جائے, تو وہ 40 منٹ بھی بھاری لگتے ہیں ہم لوگوں کو. یہاں صبر کا مادہ نہیں ہے, ایثار نہیں کرنا ہے کہ بھائی میں کیوں قربانی دوں. اب اس زمانے کے اندر جہاں دنیا بھر کی مشکلات ہیں, سوشل میڈیا کی مشکلات ہیں, اب اس کے اندر شادی کو سکسیسفل بنایا کیسے جائے. اچھا, اب سب سے بڑی مشکل, پہلے کا دور تھا کہ بھائی آدمی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا, وہی بھاونگر میں پلا ہے, بڑا ہے, یہی کا ماحول دیکھا ہے, لڑکی بھی یہی کی ہے, بہت زیادہ دنیا سے کانٹیکٹ نہیں ہے, تو دونوں کی خواہشات بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی, دونوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی, تو دونوں مل بانٹ کے زندگی کیسے بھی کر کے لوگ نپٹا دیتے تھے, ہو جاتی تھی زندگی, شادیاں بن جاتی تھی. اس دور میں دیکھیے, پیدا بھاونگر میں ہوئے, پڑھائی احمد آباد میں ہو رہی ہے, گریجویشن پونے میں ہو رہا ہے, ماسٹرز دلی میں ہو رہا ہے, اور ان سب کے اوپر سونے پہ سہاگا سوشل میڈیا, دنیا بھر کا ایکسپوجر. وہ تو ہنی مون کے لیے یہاں گیا ہوا ہے, وہ یہاں گھوم رہا ہے, اس نے ایسا فوٹو ڈالا, اس نے ایسا فوٹو ڈالا, دنیا بھر کی ایکسپیکٹیشن دونوں کو ایک دوسرے سے ہے. یہ مصیبت ہے اس دور کی. اب اس دور میں دونوں کے اپنے اپنے ایکسپیکٹیشن اور ایسپیریشنز ہیں, دونوں اپنی طرح سے زندگی جینا چاہتے ہیں, کوئی کسی کے لیے ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے اندر آج جو دنیا میں یہ جو طلاق کا ریشیو اوپر گیا, اس وجہ یہی ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں, ایثار نہیں کر سکتے, ہم صبر نہیں کر سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صبر نہیں کر سکتے, ایثار نہیں کر سکتے, ہم اپنی شادیوں کو سکسیزفل کیسے بنائیں. اسلام نے کیا کوئی ایسا فنڈا دیا ہوا ہے کہ جس سے آسانی سے ہم اپنی شادیوں کو سکسیزفل بنا دیں؟ اس کو میں کہتا ہوں CMP. CMP کا مطلب ہوتا ہے کامن منیمم پروگرام. اب یہ کیا ہوتا ہے کامن منیمم پروگرام؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں, جب ہمارے یہاں پہ
الیکشن ہوتا ہے اور کسی ایک پارٹی کو میجورٹی نہیں ملتی ہے، 5-10 سیٹ کم بڑھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ گٹھ بندھن کیا جاتا ہے نا، گٹھ بندھن کی سرکار بنتی ہے نا، کہ بھائی چلیے ہمارے 90 ہے، آپ کے 10 لے آئیے، 100 ہو جائیں گے، ہم لوگ سرکار بنا لیں گے۔ اب یہ جو 90 اور 10 والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اندر 180 ڈگری کا ڈفرینس ہو، یہ کچھ مانتے وہ کچھ مانتے، ان کی کچھ آئیڈیالوجی ہے ان کی کچھ آئیڈیالوجی ہے، دونوں ساتھ آئے تو کیسے آئے؟ تو دونوں بناتے کامن منیمم پروگرام کہ بھیا دیکھیے آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو مبارک، ہماری آئیڈیالوجی ہمیں مبارک، لیکن ہم لوگ ایک کامن منیمم پروگرام بنائیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ 10 پوائنٹ ہے، اس 10 پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ ہماری سرکار چلائیں گے، یعنی اس پہ ہمارا اتفاق ہے، بقیہ آپ اپنا دیکھیں ہم ہمارا دیکھیں گے، لیکن یہ جو 10 مدعے ہیں اس مدعے کے اوپر ہمارا گٹھ بندھن ہے اور ہم اس کو کامن منیمم پروگرام بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھیں گے۔ اس کامن منیمم پروگرام کے ذریعے دو الگ الگ آئیڈیالوجی والے لوگ ایک ساتھ آ سکتے ہیں۔ اسلام نے بھی ایک کامن منیمم پروگرام بنایا ہے، اس کامن منیمم پروگرام کا نام دینداری ہے اور خدا محوری ہے، یعنی جب دینداری دونوں کا کامن منیمم پروگرام ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے دونوں کی ایکسپیکٹیشنز دنیا بھر کی الگ الگ ہو، دونوں کو جینے کا طریقہ الگ ہو، یہ الگ کلچر سے یہ الگ کلچر سے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب دونوں ساتھ آئیں گے اور دونوں اپنا محور دین کو بنائیں گے تو پھر وہ شادی اس دنیا کے اندر کامیاب شادی بن سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے سہارا دے آپ حضرات۔ محمد۔ اسی لیے کچھ اچھے دانشوروں کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ شادی جو ہے نا وہ ٹرائنگل کی طرح ہوتی ہے۔ تریکون سمجھتے ہیں نا؟ ٹرائنگل، ٹرائنگل کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے ٹرائنگل، 3 کونے ہوتے ہیں۔ 3 کونوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ والا جو پہلا کونا ہے نا یہ میاں ہسبینڈ صاحب، دوسرا جو یہ کونا ہے نا یہ کون ہے؟ وائف ہے۔ جب دونوں ایک کامن پوائنٹ پہ جائیں گے تو دونوں ایک ساتھ چلیں، کیونکہ دونوں الگ الگ جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن جب دونوں کا کامن پوائنٹ ہوگا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب دونوں کامن پوائنٹ کے لیے ساتھ آئیں گے تو پھر دونوں کی زندگی سیم ہو جائے گی، دونوں کی زندگی سکسیسفل ہو جائے گی۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر دونوں کا پوائنٹ الگ الگ ہے، دونوں اس طرف چل رہے تو کیسے دونوں ساتھ آ پائیں گے؟ کبھی ساتھ نہیں آئے۔ اسی لیے دین محور بنایا ہے، دین کو محور بنایا کہ آپ دین کو محور بنائیے، آپ کی زندگی سکسیسفل ہو جائے گی۔ اب یہاں سے مجھے 2 بات کرنی ہے اور میرا وقت انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے۔ اب اس دینداری جو CMP ہم نے کہا کہ کامن منیمم پروگرام ہے، اس کے اندر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت باتیں ہو سکتی ہیں، سیمینار کے سیمینار ہو سکتے ہیں، اور واقعی یہ بات آئی ہے تو عرض کرتا چلو، عادت ہے چھوڑ نہیں سکتا۔ واقعی ہمارے سماج میں یہ اوورال ہر جگہ کا میرا آبزرویشن ہے، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے خصوصاً بزرگان کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے طلاق وغیرہ کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ بیچارے بزرگان ملتے تو کہتے ہیں کہ طلاق بڑھ رہی ہے، طلاق کے لیے ممبروں سے بات ہونی چاہیے، طلاق کے لیے ایسا ہونا چاہیے، طلاق کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے، سب چیزیں ضروری ہے، ہونا چاہیے، ممبر سے بات ضروری ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ طلاق جو ہو رہی ہے، جن کے درمیان ہو رہی ہے، میاں بیوی کے درمیان، ان دونوں میں سے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اسلام نے مجھے کیا حقوق دیے ہیں، میری کیا رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز ہے، مجھے اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا ہے، میری بیوی کو میرے لیے کیا کرنا ہے، ہم دونوں کی ریڈ لائن کیا ہے۔ نہ اس ساس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کی لمیٹیشنز کتنی ہے، نہ اس سسر کو پتہ ہے کہ بھائی آپ کو یہاں تک ہی بولنا ہے، اس سے آگے آپ کی کوئی حد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آفیشیل ٹریننگز نہیں ہوتی ہے، یہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بیچارہ جو شادی کر رہا ہے اب وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ہمارے سماج میں ابھی بھی وہ ایک گیپ ہے کہ ہم اپنے بزرگان سے اس چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ بھائی صاحب شادی کر رہے ہیں، اب ان کو کچھ مسئلہ پیش آیا تو کس سے پوچھیں گے؟ اپنے دوست سے۔ مطلب جو دونوں لوگ ایک ناؤ پہ سوار ہے،
وہ ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسے نہیں ایسے بات کو نمٹانا چاہیے۔ اب وہ جو بات تھوڑی سی بگڑی ہے وہ اور بگڑ کے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بھائی دونوں کے درمیان ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اسی لیے خصوصاً ضروری ہے کہ ہم ہمارے سماج کے اندر ایسے ٹریننگ کلاسز رکھے جہاں پر شادی شدہ لوگ، جو بچے شادی کرنے والے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جائے اس چیز کے اوپر کہ تمہیں اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ میں یا اس ممبر سے یا دنیا کے کسی ممبر سے کتنا بھی آپ طلاق کے اوپر بات کر لیجئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اویئرنیس تو آئے گی لیکن رزلٹ کچھ نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ موڑ میں تکلیف ہے، پرابلم ہے روٹ میں۔ ہم کام کر رہے ہیں شاخوں کے اوپر اور پتوں کے اوپر نہیں، روٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے مواقع جیسے یہ آپ حضرات یہاں پہ اکٹھا ہوئے، شادی کے عنوان سے یہ ترکیب رکھی گئی ہے، اور بقیہ سالوں میں بہت سارے ہمارے یہاں مناسبتیں آتی ہے، یہ کام بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا ہماری مصیبتیں بہت آسان ہو جائے گی۔ آخری بات، اور انشاءاللہ ربط مصائب اور آپ کی زحمت میں تمام کرے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس شادی کے اندر کامیابی اگر انسان کو حاصل کرنی ہے تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے صبر اور ایثار، جو ہمارے یہاں پر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم صبر نہیں کر پاتے، بیوی نے کچھ کہا فوراً ریئیکشن دینا ہے، ساس نے کچھ کہا بہو کو فوراً ریئیکشن دینا ہے، سسر نے کچھ کہا داماد کو فوراً ریئیکشن دینا ہے۔ صبر کا مادہ ہمارے یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ ایثار کا مادہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ شادیاں دیکھیے، ایک ہوتا ہے لا، قانون سے کبھی شادی نہیں چلتی ہے۔ اگر ہم لوگ تھیوریٹیکلی لکھ لیں کہ یہ سارے قانون ہیں اور ہم قانون لے کر بیٹھ جائے کہ اسلام مجھے یہ ادھیکار دیتا ہے، اسلام مجھے یہ ادھیکار دیتا ہے، تو ایسے تھیوریٹیکلی شادیاں نہیں چلتی ہے۔ شادیاں چلتی ہے ایثار کے اوپر اور قربانی کے اوپر۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا سیکھ جائے تو وہ شادی کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی مصیبت جو ایڈ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو کلیئر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، سب سے پہلے کہ انسان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنے حالات کو کلیئر رکھے۔ بھائی ہم جوائنٹ فیملی سے ہیں، ہمارے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کام والی نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اتنے لوگ ہیں، ہمارا دیور بھی ساتھ میں ہے، ہماری ننند بھی ساتھ میں ہے، ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ گھومنے نہیں جاتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اگر کلیئر رکھیں گے تو انسان کی ایکسپیکٹیشن کلیئر رہے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلا نیا پیار ہوتا ہے تو ہم آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، روز گفٹ جا رہی ہے، روز میسیجز جا رہے ہیں، روز اسٹیٹس پہ نام آ رہے ہیں، روز فوٹو ڈال رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر یہ چیزیں کم ہو جاتی ہے تو وہاں سے مصیبت شروع کہ پہلا تو بہو فوٹا مکتا تمہیں، اب تو ایک ہی نت مکتا مارو، پہلا تو میں نے بدے فروا لے جاتا، اب ایک ہی بار نت لے جاتا، پہلا تو کٹلی گفٹ آپتا میں نے، اب ایک ہی بار نت ہی آپتا۔ جب انسان چیزوں کو پہلے سے کلیئر نہیں کرتا ہے تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ جب چیزیں پہلے سے کلیئر ہو اور انسان کو ہر چیز کے اندر میانہ روی رکھنی، محبت کریے، گفٹس دیجئے، گھومیے پھریے، لیکن ہر چیز میانہ روی، کیونکہ حالات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج آپ کے حالات اچھے ہیں، کل خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا پہلے سے اس ایکسپیکٹیشن میں رہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں تو اب ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جس میں نے ذکر کیا کہ صبر اور ایثار، ہم فوراً جواب دینے کے عادی ہیں، ریئیکشن۔ رسول اسلام کی زندگی سے ایک واقعہ سناؤں گا اور ربط مسائل۔ رسول اسلام کی کتنی زوجہ تھی، کتنی ازواج تھی، سوری جی 9، کم از کم روایت میں 9 ملتی ہے، بقیہ الگ الگ ہے۔ ہمارے پاس کم و بیش ایک ہی بیوی ہوتی ہے یہاں پہ تقریباً، برابر ہے، ان کے پاس 9 ازواج ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ جھگڑا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ریئیکشن، بھائی جا تیرا باپ نہ کرے، گتی راکھوانی پانچی، شروع ہو جاتے ہیں۔
رسول اسلام کے پاس ایک نہیں 9 بیویاں ہیں. اگر کوئی رسول اسلام کے ساتھ جھگڑا کرے تو رسول اسلام کہہ سکتے ہیں نا، جاؤ چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ. اور خود قرآن آگے آیت میں سورہ تحریم میں پہلی آیت آپ پڑھیے گا، وہ آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے مطلب رسول اسلام کو اور بہتر پروسپیکٹ مل سکتے تھے. اب وہ جو سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اور صبر کا مادہ شادی کو سکسیسفل بنانے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اب اس آیت کو آپ پڑھیں گے تو آیت کا ترجمہ میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم ان چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کیوں کر رہے ہو جس کو ہم نے تم پر حلال کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اسلام نے کیا اپنے آپ پہ حرام کر لیا جو ان کے اوپر حلال تھا. اب یہ حرام ایسا حرام نہیں تھا، شرعی حرام نہیں تھا، لیکن رسول اسلام نے قسم کھا کے اس سے دور رہنے کا طے کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں آئندہ سے اس چیز کے پاس میں نہیں آؤں گا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ سنیے اور محسوس کریے. رسول اسلام کا سسٹم تھا کہ الگ الگ بیوی کو الگ الگ ٹائم دیا ہوا تھا، ہر بیوی کا ایک معین وقت تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ رسول اسلام کسی بیوی کے یہاں گئے تو کچھ منٹ یا کچھ ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا. خصوصاً زینب بنت جیش جناب رسول اسلام کی ایک زوجہ کا نام ہے، ان کے یہاں رسول اسلام جاتے تھے تو زینب بنت جیش انہیں بٹھا دیتی تھی کہ تھوڑا زیادہ وقت میں رسول اسلام کے ساتھ گزار لو. اس لیے کیا کرتی تھی؟ اکثر انہیں شہد دیا کرتی تھی کہ آپ شہد کھا لیجئے جو 5-10 منٹ اور آپ کے ساتھ ہمیں مل جائے. رسول خدا کی دوسری ازواج کو یہ پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اسلام اس بیوی کے یہاں پہ زیادہ ٹائم رک رہے، حسد کی آگ امڑی. انہوں نے 2 لوگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ اب جب رسول اسلام اگلی مرتبہ تمہارے پاس یا میرے پاس آئے تو رسول اسلام سے کہنا ہے کہ آپ ہم سے دور رہیے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب یہ مغافیر کیا چیز ہے؟ عرب میں عرفت نام کا ایک پیڑ ہوتا ہے، اب اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ مغافیر ہوتا ہے. کھانے میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی بو بڑی خراب ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگ پیاز کھاتے ہیں، کھانے میں اچھی چیز ہے، بو خراب آتی ہے. لہسن کھاتے ہیں، کھانے میں اچھی چیز ہے، بو خراب آتی ہے. رسول اسلام جو ان 2 بیویوں کا میں نے ذکر کیا کہ اس میں سے ایک بیوی کے گھر پہنچے، رسول اسلام جیسے ہی گھر پہنچے انہوں نے انسلٹ کے ٹون میں رسول اسلام سے کہا کہ آپ ہم سے دور رہیے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. رسول اسلام نے کہا میں نے مغافیر نہیں کھایا ہے، میں تو زینب بنت جیش کے یہاں پہ شہد کھا کے آیا ہوں. اس بیوی کے گھر سے دوسری بیوی کے گھر پہنچے، وہاں پہنچے تو وہاں پر سیم کہانی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ دور رہیے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. رسول اسلام نے کہا کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا ہے، میں شہد کھا کے آیا ہوں. ہو سکتا ہے شہد کی مکھی مغافیر کے پھل کے اوپر بیٹھی ہو، اس وجہ سے اس شہد میں یہ بو آ رہی ہو. جسے کفار قریش نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق مانتے تھے، اس کی صداقت پر کسی کو حرف نہیں تھا اس کی صداقت کے اوپر، اور وہ نبی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں کھا کر نہیں آیا ہوں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. انصاف تو یہ تھا نا، رسول خدا کہتے کہ میں نبی اکرم ہوں، مجھے کافر بھی صادق کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. صبر کا مادہ دیکھیے، شادیاں ایسے چلتی، کتنی بیویاں ہیں؟ 9 بیویاں ہیں کہتے، اور یہ باقاعدہ کوئی پیار محبت میں نہیں ہوا ہے، انسلٹنگ ٹون میں رسول اسلام سے کہا گیا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. سارے فیکٹرز رسول اسلام کے ہاتھ میں ہیں، ساری کمانڈ رسول اسلام کے ہاتھ میں ہے، لیکن صبر کا مادہ دیکھیے. رسول اسلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، میں نے مغافیر نہیں کھایا ہے، میں نے شہد کھایا ہے، تو جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ سے میں کبھی شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. سوچئے کس معیار کے اوپر اپنے صبر کو لے کر گئے. ہمیں اس لیول کے صبر کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا بھی صبر اگر ہم سیکھ جائیں، زیادہ نہیں، ایک چیز اگر انسان اپنی زندگی کے اندر طے کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے.
ریئیکشن دے، انسان ہے ریئیکشن دے گا، لیکن فوری طور پر ریئیکشن نہ دے۔ اگر کبھی بات بگڑتی ہے تو فوراً جواب نہ دے، فوراً جھگڑا نہ کرے، فوراً اس بات کی کاٹ نہ کرے، کچھ دیر رک جائے پھر اس کے اوپر بات کرے۔ جب انسان کے اندر یہ صبر کا مادہ آ جائے گا اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے سامنے سب سے امپورٹنٹ رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جناب زہرا اور امیر المومنین کی زندگی۔ ایسی زندگی ہے کہ واقعی 9 سال کی کم و بیش ان کی میریٹل لائف ہے، میرڈ لائف ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ وہ ایثار اور وہ محبت ہی تھی کہ جو امیر المومنین اور جناب زہرا کے درمیان تھی، جس کی وجہ سے اتنی عظیم شادی قرار پائی۔ واقعی آپ دیکھیے کتنی محبت تھی امیر المومنین کو۔ بس 2 جملے مصائب کے یہاں سے پڑھوں گا اور رحمت تمام کروں گا۔ کبھی کبھی کچھ روایتیں ایسی نظر سے گزرتی ہے، علی اور زہرا کے درمیان محبت اگر سمجھنی ہے کہ میرا مولا کتنا چاہتا تھا بیوی کو۔ روایت کہتی ہے کہ جب بچے گھر میں آئے ہیں، ام سلمہ نے کہا کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بچوں سے کہا کہ جاؤ مسجد میں بابا سے کہہ دو کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ بچوں کا عالم مجھے نہیں پتا کہ اس بچوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جو اپنی ماں کے موت کی خبر لے کر جا رہے تھے مسجد میں پہنچے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین مسجد میں بیٹھے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے۔ علی کھڑے ہوتے ہیں، بیت الشرف جانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن علی کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ روایت کہتی ہے کہ علی منہ کے بل زمین پر گرتے اور گش کھا جاتے ہیں۔ یہ محبت تھی علی کو زہرا سے کہ جب سنا کہ زہرا رخصت ہو گئی علی گش کھا کر گر گئے۔ یہ محبت اس ایثار اور صبر سے جنم لیتی ہے جو علی و فاطمہ کے درمیان تھی۔ علی گھر میں واقعی ایک کوہرام تھا، ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، بچے رو رہے تھے، علی سب کو سنبھال رہے تھے، سب کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب علی کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ جب رات کی تاریکی میں جناب زہرا کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، جناب زہرا کو سپرد خاک کیا، اب علی کی ہمت جواب دے گئی، جا کر قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر قبر رسول کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ زہرا سے ضرور پوچھئے گا کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے یہ کہتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا کہ زہرا آپ تو چلی گئی لیکن آپ کے بعد اب علی راتوں کو سو نہیں پائے گا۔ یہ علی کی محبت تھی جو قبر زہرا پہ علی بیان کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے ابن عباس نے مولا کو اٹھایا، دلاسا دیتے ہوئے لے کر چلے آئے۔ میں کہوں گا مولا ارے جب کوئی اپنا قریبی دنیا سے رخصت ہو جائے ارے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ارے آپ نے تو اپنی تنہائی کا اظہار کیا، ارے ابن عباس نے آپ کو سہارا دے کر ارے گھر کی طرف لے آئے، لیکن کوئی آپ کی بیٹی سے پوچھے ارے وہ بھائی شہید ہو رہا تھا، کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، بی بی فریاد کر رہی تھی اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی شہید ہو رہا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا معینہ حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ میری طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے فرستہ خاندان کو اس نئی جوڑے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو شاہ و آباد کرے، ان سے ایسی ایک نیک نسل پیدا ہو جو اہل بیت علیہ السلام کے جان نثاروں اور امام زمانہ کے انصاروں میں جن کا شمار ہو سکے، اور ان کی آنے والی زندگی کے اندر خدا برکتیں عنایت کرے۔ اور جو بھی جوان شادی کے لیے پریشان ہے، جو مائیں جو باپ اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں خصوصاً تجھے واسطہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، ان سب کی مشکلیوں کو آسان فرما۔ جتنے بھی مومنین یہاں اکٹھا ہوئے ان سب کی جائز دنیاوی اور دینی حاجات کو پورا فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے انصاروں میں ہمارا شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں تلاش شبیر لا رہے میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف خاندے پہ 18 سال کو بنو کہاں تلاش اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں میں چھپانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو اٹھوں، رتبے کا تقاضا ہے کہ تعظیم کو اٹھوں، مشکل ہے مگر ہاتھ کلے جیسے ہٹانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے چھپانا، یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ، سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں میں چھپانا، قاتل نے سینہ توڑی تکلم یہی کہہ کر، سنتا ہوں کہ صابر ہے بہت صبت پیمبر، اکبر نے کہاں صبر کی میں راج دکھا
خانہ کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ محمد وعلی محمد صلوات۔